امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ بحث اور شور شرابہ، کسی ملعون نے وہاں جا کے تقریر کر دی جی قرآن تو اصلی نہیں ہے، وہ تو بدل گیا ہے، اتنے خلفاء آئے وہ بدل گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، کوئی چیز اصلی نہیں ہے جی، اب تو نہ کوئی گھی اصلی ہے، نہ دودھ اصلی ہے، نہ فلاں اصلی ہے۔ بات کرنے والے بڑے فنکار ہوتے ہیں، اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یار ویسے بات تو بالکل ٹھیک ہے، اب تو کوئی چیز بھی ایک نمبر نہ رہی، تو ظاہری بات ہے قرآن کیسے رہا ہوگا، 1400 سال اتنا عرصہ گزر گیا، اور جب قرآن نازل ہوا تھا نہ کوئی لکھنے کی ترتیب تھی، نہ کوئی اس قسم کی ترتیب تھی، تو ہو گیا ہوگا۔ تو شاہ صاحب تشریف لائے، علاقہ کے لوگوں نے کہا حضرت آج جلسے کے اوپر آپ حفاظت قرآن کے اوپر بس تقریر کریں، آپ صرف لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن اصلی ہے، جیسے نازل ہوا ویسے ہی ہے۔ شاہ صاحب باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اور جب اس نے کہنے والے نے بات مکمل کر لی تو شاہ صاحب فرمانے لگے اس کے اوپر کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، میں تو یہ مسئلہ 1 منٹ میں حل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا شاہ جی ہم تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اتنے دن ہو گئے اور اتنے پریشان ہیں کہ کیا کریں ان لوگوں کا، ایسا وسوسہ ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں اور ہم اتنے پریشان، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ بات تو 1 منٹ میں حل کر دوں گا۔ شاہ صاحب فرماتے اچھا جب مجمع لگے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ اب جب جلسہ شروع ہوا اور شاہ صاحب کی باری آئی بیان کرنے کی تو شاہ صاحب نے خطبہ پڑھا، خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے، شاہ صاحب نے پڑھا تبت یدا ابی لہب وتب، لفظ تب تھا لیکن جان بوجھ کر شاہ جی نے ایک لفظ غلط پڑھا وتب۔ اب جب پڑھا تو جو وہ صوفی وہ حافظ قاری جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے ایسے کان کھڑے کیے، الرٹ ہوئے بھی یار یہ شاہ جی غلط پڑھ گئے ہیں جی۔ اور ویسے بھی جو آیت آتی ہو نا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ حافظ حضرات اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب یہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ملک، یہ اکثر نمازیوں کو آتی ہوتی ہے پیچھے، تو یہ بڑے دھیان سے گزرتے ہیں یہاں سے ہیں، اگر بھول جائیں تو صبح کو ہر چوک میں بات ہوتی ہے آو جی راتی تو آیت الکرسی جی بولتا پھردا سی، مینوں بھی پتہ لگ گیا، میں بولن لگا، پھر میں کہا چل جان دے کوئی گل نہیں ہیں، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، کیونکہ ان کو یہ آیت آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے، سورہ ملک آتی ہے، کوئی منزل پڑھتے ہیں بیچ میں سے آیتیں ان کو یاد ہیں تو وہاں سے بڑے دھیان سے گزرے، اگر بھول جائیں تو تبصرے ہوتے جی رات تو آپ وہاں بھی بھول گئے جی، رات آیت چھوڑ گئے جی آپ، بندہ کہتا ہے یار یہ تو حافظ نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا، پھر وہ بتاتا جی میں وہ میرے پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہوا ہے، میں وہ آیت پڑھتا ہوں آپ وہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ جی نے جان بوجھ کر پڑھا وتب۔ اب وہ ادھر ادھر لوگوں نے دیکھا، شاہ جی نے کہا بھی کیا بات ہے ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا شاہ جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، میں اچھا میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اب شاہ جی نے پھر کان پہ ہاتھ رکھ کر، بڑی اللہ نے آواز دی تھی، بڑا سوز دیا تھا، بڑے ترنم سے پھر پڑھا وتب، انہوں نے کہا جی غلط ہے غلط ہے۔ شاہ جی نے فرمایا اچھا جو لوگ کہتے ہیں میں نے یہ آیت غلط پڑھی ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہزاروں کا مجمع تھا، سارا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی فرمانے لگے مسئلہ حل ہو گیا، وہ 1400 سال کے بعد آج میں نے قرآن کی ایک زیر اور زبر میں فرق کیا ہے، یہاں 2000 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر قرآن بدل گیا تو پھر وقت کے علماء کیوں نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اگر قرآن سارا بدل گیا تو پھر ولی کیوں نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عام مسلمان کیوں نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن جیسے نازل ہوا آج بھی ویسے ہی موجود ہے، ورنہ تو ساری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ چلیے جی ایک اور واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات ذرا خوبصورتی سے سمجھ آ جائے۔ ہنور الرشید کا دربار لگا ہوا، 1 سال کے بعد وہ ایک محفل سجاتا تھا، ایک دینی مجلس سجاتا تھا، ہیں جی اللہ اکبر۔ اب تو ہمارے ماشاءاللہ حکمران بھی وہ دینی مجلس بیچاروں نے کیا سجانی ہے، کوئی گلوکاروں کی مجلس سجائیں گے، وہ کوئی ناچ گانے کی سجائیں گے، ان کی قسمت میں یہ کچھ ہے۔ تو وہ ہارون الرشید نیک بادشاہ سال کے بعد ایک دینی مجلس سجاتا تھا، خود اس کا صدر ہوتا تھا، بیٹھتا تھا بیچ میں، اور اس میں مباحثے ہوتے اسلام کے متعلق اور باتیں۔ تو دیکھا کہ ایک یہودی، اور اس نے جناب بڑی شان سے یہودیت کو بیان کیا اور بڑی باتیں کی اس نے۔ تو ہارون الرشید کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ یار یہ بندہ اتنا فصیح بلیغ ہے، اتنی اچھی گفتگو کرنے والا، اگر یہ اسلام کا مبلغ بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جب مجلس مکمل ہوئی ہارون الرشید نے اس کو بلایا، ادھر آؤ بھی، آ گیا، کہنے لگا بھی
میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور جس طرح تم یہودیت کے مبلغ ہو، اس کی نمائندگی کر رہے ہو، تم ایسے اسلام کے مبلغ بنو اور اسلام کی نمائندگی کرو، اسلام کی حقانیت پہ ایسے گفتگو کرو۔ اچھا، اس نے آگے سے سوال کیا کہ آپ کیا دیں گے مجھے، کیا دیں گے آپ مجھے؟ ہارون الرشید نے اتنی بڑی آفر دی، اس نے کہا یہ کریں گے، جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تو بیٹھ جائے گا، اور جہاں تو کھڑا ہے میں کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ تجھے بادشاہت دے دوں گا اور خود میں عام آدمی کی طرح ہو جاؤں گا۔ وہ 2 منٹ سوچا، سوچ کے کہنے لگا سوری، نہیں یہ نہیں میری بات سمجھ میں آتی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہوگی۔ اگلا سال جب آیا نا جی، تو دیکھا کہ وہی بندہ، سر پہ بڑی خوبصورت پگڑی باندھی ہوئی، بڑی خوبصورت داڑھی اس کی، اور جناب وہ جب سٹیج پہ آیا تو اسلام کا مبلغ بن کے کھڑا ہے۔ اس نے اسلام کی حقانیت پہ ایسی زبردست تقریر کی، مقالہ پیش کیا۔ ہارون الرشید بڑا حیران، اب یہ اور بھی حیرانگی کہ یار اس کو میرے سے زیادہ کس نے قیمت دے دی ہے؟ کون تھا جو میرے سے بھی زیادہ اس کو قیمت دے گیا اور یہ مسلمان ہو گیا؟ جب مجلس مکمل ہوئی تو بلایا، اس نے کہا پچھلے سال بھی بلایا تھا، اس سال بھی بلایا ہے، تو حیرانگی یہ ہے کہ کس نے میرے سے زیادہ قیمت دی ہے جو تو آج اسلام کا مبلغ بن کے کھڑا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، قیمت کسی نے نہیں دی، بات سمجھ آ گئی ہے، تو مجھے بات سمجھا نہیں سکا، مجھے گاؤں کے چند دیہاتیوں نے ذرا سمجھا دی تو میری سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا انہوں نے کیسے سمجھائی بھی مجھے بھی بتا دے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تورات، انجیل، زبور اس کے اندر تحریف کر کے آگے پیچھے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں گھسیڑ کے جا کے اس کے ماننے والوں کو دی، انہوں نے مجھے بڑی شاباش دی، بڑے انعامات دیے، تو میں نے کہا اب میں ذرا قرآن میں بھی رد و بدل کرتا ہوں، تو میں نے اس میں آیتیں بدلی اور اپنی طرف سے عربی میں جانتا تھا، اپنی طرف سے ہی صورتیں بنا کے رکھ دیں، اپنی طرف سے آیتیں بنا کے رکھ دیں۔ اب میں نے کہا چلو مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں، انہیں جا کے دیتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا انعام دیتے ہیں، کیسی شاباش دیتے ہیں۔ کہتا میں دیہاتیوں کے پاس چلا گیا، بالکل سادہ لوگ تھے، ان میں ایک حافظ قرآن بھی تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو قرآن بدلا ہوا ہے، یہ تو آیتیں بیچ میں اپنی طرف سے کو لگا دی ہیں، اپنی طرف سے صورتیں بنائی ہوئی ہیں، اس نے ساتھ والوں کو بتایا تو ساتھ والوں نے مجھے وہیں پہ الٹا لٹا لیا اور میری خوب چھترول کی۔ کہتے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لاتوں کے بھوت ہے۔ تو کہتا جب میری چھترول ہوئی تو میں نے کہا یہی قرآن سچا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جس کے ماننے والے اتنے سادہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، تو کہتے ہیں یہ سچائی پھر میرے اندر اتر گئی اور میں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ قرآن جیسے نازل ہوا ویسے ہی موجود ہے، کوئی اس کے انوار و برکات میں فرق نہیں ہے۔ اور